اسلامک پرسپیکٹو میں جب ہم جا کے تصور دیکھتے ہیں کہ رزق اس کا کیا تصور ہے اسلامک پرسپیکٹو میں، تو قرآن مجید چونکہ ہم بنیاد ہے ہماری، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے جو بنیادی جو سورسز ہیں شریعہ کے، وہ چار ہیں: قرآن، سنہ، اجماع اور قیاس۔ تو ہم سب سے پہلے کسی بھی تصور کو دیکھیں گے تو ہم سب سے پہلے قرآن مجید سے جا کر دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کا تصور کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہمارے سامنے دو آیات ہیں۔ ایک ہے کہ سورۃ بقرہ کے اندر اس کا اگر شان نزول وہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو ڈائیورس کا جو حکم تھا اس سے متعلق اگرچہ یہ حکم ہے، لیکن پھر چونکہ قرآن مجید کا حکم ہے تو یہ آیت ہے، اس وجہ سے یہاں سے فقہا نے پھر اپنے مختلف زندگی کے امور جو ہے اسے ڈرا کیا۔ علی الموسع قدرہ و علی المقتر قدرہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خوشحال ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی ذمہ داری اٹھائے گا، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق ذمہ داری یا بوجھ یا لائبلٹی جو ہے وہ بیئر کرے گا۔ اب یہاں سے آپ جو فقہا کہتے ہیں وہ یہ بھی تصور نکلتا ہے کہ جس کی جتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوگی، جتنا بڑا خوشحال ہوگا، اس کی لائبلٹی آف لاس جو ہے اس کی اتنی زیادہ ہوگی، اور جس کا جتنا کم انویسٹمنٹ ہوگا اور جس کی جتنی کم ذمہ داری ہوگی اس کے اوپر لاس کی ذمہ داری بھی اس قدر ہی کم ہوگی۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو، کسی بھی نفس کو اس کی حیثیت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا۔ عموماً ہمارے معاشرے میں اس آیت کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور مراد یہ لیتے کہ فلاں آدمی تو غریب ہے، اس کو کینسر کا مرض ہو گیا، حالانکہ وہ بیچارے اتنا مہنگا علاج کرنے کے قابل بھی نہیں تھے، پھر ان کو یہ کیوں اس طرح کا اتنی بڑی تکلیف دے دی گئی؟ اس آیت سے مراد یہ قطعا نہیں ہے۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی حیثیت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا، کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کی حیثیت ہے کہ وہ صرف 12 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہے، تو آپ کے اوپر 12 گھنٹے سے زیادہ کا روزہ نہیں رکھا، یعنی آپ صبح سے رکھیں گے شام تک۔ کوئی بھی آدمی اگر اپنے اوپر یہ مسلط کرنا چاہے کہ میں 24 گھنٹے کا رکھوں گا، درمیان میں افطار نہیں کروں گا، تو ہم اسے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا، آپ کو اتنے اس سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بنایا، جواب دہ نہیں بنایا، آپ کی طاقت سے زیادہ آپ کے اوپر وہ سوالات نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے آپ کو اتنا مکلف نہیں بنایا۔ تو اس سے مراد یہ ہے جہاں ہے بیماریاں اور تکلیفوں کی بات، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک الگ نظام ہے۔ وہ اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے، وہ بیماریاں دے کر بھی آزماتا ہے، شفا دے کر بھی آزماتا ہے، اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کس حال میں اس کے ساتھ اپنا کیسا تعلق باندھتا ہے۔ تو وہ ایک اور تصور ہے بہرحال۔ تو رزق کے پرسپیکٹو میں اگر ہم قرآن مجید کی ان آیات کو دیکھیں تو یہاں پر بھی واضح ہوتا ہے کہ رزق کا تصور یہاں پر بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ انہی آیات سے پھر فقہا نے جو اصول وضع کیے، ان کے اندر ایک اصول یہ بھی تھا، اور اگرچہ اس اصول کی بنیاد حدیث مبارکہ بھی ہے جس میں حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، تو وہ جو اصول فقہا نے نکالا وہ یہ ہے کہ الغنم بالغرم، یہ اصول نکالا۔ غنم سے مطلب یہ غنیمت سے نکلا ہوا ہے، مال غنیمت کا ملنا، ریوارڈ کا مل جانا، انعام کا مل جانا، یہ غنم سے ہے۔ تو کہا کہ یہ غنم جو ہے یہ غنیمت ہے، پروفٹ ہے۔ اور غرم یہ عموماً ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے غریم۔ غریم کا مطلب ہوتا ہے وہ آدمی جو قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہو، جو ڈیفالٹ ہو گیا ہو، جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو، جو غریب ہو چکا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں غرم، غریم۔ تو چونکہ وہ کس لیے ہوتا ہے؟ چونکہ اس کو نقصان کا سامنا ہوتا ہے، گھاٹے کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اصل مطلب غرم کا مطلب یہ ہے نقصان۔ تو اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ profit is associated with risk of loss، کہ اگر کوئی شخص نفع کمانا چاہتا ہے تو اسے نقصان کا خطرہ مول لینا پڑے گا۔ تو profit devolves with loss۔ تو اس کا یہ مطلب ہے اسی سے کہ اگر کوئی نفع کمانا چاہے گا تو پھر وہ نقصان کا رسک بھی اٹھائے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارا ایک اور پرنسپل بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ الخراج بالضمان۔ الخراج بالضمان، کہ خراج کا مطلب وہی پروفٹ، ضمان کا مطلب ضمانت لے لینا، لائبلٹی لے لینا، کہ جو شخص بھی پروفٹ اٹھائے گا
एसेट के ऊपर नुकसान की जिद जो भी होगा वो भी उसी की जिम्मेदारी होगी कि वो नुकसान वही खुद उठाएगा। तो ये दो उसूल जूरिस्ट जो है वो कुरान मजीद की आयत से और अहादीस से एक्सट्रैक्ट करते हैं कि इस्लाम के पर्सपेक्टिव के अंदर भी रिस्क का तसव्वुर मौजूद है। और ये भी एक अहम बात है इस्लामिक लॉ ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कि अगर कोई शख्स यहाँ प्रॉफिट कमाना चाहता है लेकिन वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है तो इस्लाम फिर उसको रिस्क कमाने की भी इजाज़त नहीं देता। इसलिए कि जो प्रॉफिट्स हैं हमेशा ये तसव्वुर देते हैं कि आपको अगर नफ़ा कमाना है तो उस नफ़ा कमाने के लिए जो दूसरी पॉसिबिलिटी है उसका बर्डन भी आपके ऊपर आना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि नफ़ा आप कमाएं और नुकसान किसी और के कंधों पे लाद दिया जाए, और ये इस्लाम के उसूल अदल और इंसाफ के खिलाफ है।